قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم اپنے مسیحی ایمان کے بنیادی نکات پر تعلیم پا رہے ہیں، اور پہلا بنیادی نقطہ ہمارے ایمان کا کہ خدا قادر مطلق باپ ہے۔ دوسرا بنیادی نقطہ ہمارے ایمان کا کہ پوری کائنات خدا نے بنائی ہے، یہ بامقصد تخلیق ہے۔ تیسرا بنیادی نقطہ ہمارے ایمان کا کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو کہتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر۔ اکلوتے بیٹے تک ہم نے سیکھا، تین بنیادی نکات ہمارے ایمان کے، اور آج چوتھا بنیادی نقطہ ہمارے ایمان کا کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع مسیح خداوند ہے۔ جیزس از کرائسٹ دا لارڈ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا باپ پر جس نے سب کچھ بنایا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے، خدا ہے۔ ہی از دی لارڈ، ہی از گاڈ۔ بائبل میں یہ دونوں الفاظ لارڈ اور گاڈ ہم معنی استعمال ہوئے ہیں، سینونیمز ہیں، مترادفات ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ ہم یسوع مسیح کی ڈیوینٹی، اس کی الوہیت، اس کا خدا ہونا مانتے ہیں۔ یسوع مسیح عام ہستی نہیں ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یعنی وہ خدا ہے۔ جیزس از دی لارڈ، ہی از گاڈ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع پرستش کے لائق ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کی زندگی میں، یعنی اس کی جسمانی زندگی کے دنوں میں، جب وہ بدن کی حالت میں، مجسم حالت میں زمین پہ چلتا پھرتا تھا، تب بھی اس کی پرستش کی گئی، اسے سجدے کیے گئے، اس کی تمجید کی گئی، اور اس نے اس سے قبول کیا۔ بلکہ اس نے یہاں تک پوچھ بھی لیا کہ باقی کے 9 ٹھیک نہیں ہوئے کہ آ کر خدا کی تمجید کرتے، کیونکہ 10 کوڑی تھے جن کو شفا کا حکم صادر کیا۔ پلٹ کے ایک آیا اور پاؤں پہ گر کر سجدہ کیا، تو اسے سوال کیا کیا باقی کے 9 ٹھیک نہیں ہوئے کہ وہ آ کر کیا کرتے؟ تیری طرح خدا کی تمجید کرتے۔ یعنی یسوع کو سجدہ کیا گیا تو خداوند یسوع نے کیا کہا؟ یہ تیرا عمل خدا کی تمجید ہے، یہ تیرا سجدہ خدا کو ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں کون ہوں۔ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ یسوع مسیح کو اس کے شاگردوں نے اس کی زمینی زندگی کے دوران سجدے کیے۔ ہم بھی ان ایمانداروں، مسیح کے شاگردوں اور رسولوں کی پیروی کرتے ہوئے بائبل مقدس میں دی گئی تعلیم کے مطابق ہم یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خداوند یسوع مسیح پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح میرا خداوند، میرا خدا ہے، اور میں اس کی پرستش پر ایمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، اور میں اس کی پرستش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع سب کا خداوند ہے، کیونکہ
رسولوں کا عقیدہ جب ہم پڑھتے ہیں تو شروع ہوتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں، نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، اور پھر جب بات خداوند یسوع مسیح پہ آتی ہے تو تب میرا نہیں رہتا، پھر ہم کہتے ہیں اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، یعنی وہ سب کا خداوند ہے۔ فلپیو باب نمبر 2 اور اس کی 10ویں آیت، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا گھٹنا ہے، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، وہ سب کا خداوند ہے۔ اور رومیو باب نمبر 9 آیت نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے وہ سب پر ابد تک خدا محمود ہے، وہ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے وہ ہے خدا محمود، the highly praised one، سب پر، above all، وہ سب پر خداوند ہے اور خدا محمود ہے، ہر ایک گھٹنا اسی کے نام پر جھکے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے۔ کوئی تخصیص نہیں چھوڑی کہ صرف مسیحی کہیں، صرف ایک ڈینومینیشن کے لوگ کہیں، ساری دنیا کے لیے ہے کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، وہ سب کا خداوند ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، میرا اکیلے کا نہیں، وہ سب کا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ سب کا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اس ایمان میں اور بہت سے لوگ بھی شامل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایک دوسرے کو لکھتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ تم ہمارے ہم ایمان ہو، ہم ایک جیسا ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے 3 آیت میں، وہ ایمان جو سب کو ایک ہی بار سونپا گیا، یہ سب کو سونپا گیا ایمان ہے۔ یہ مت سوچیں کہ مجھے ایمان فرق ملا، اس کو ایمان فرق ملا، ایمان ایک ہی ہے۔ اس کی مضبوطی یا اس کی کمزوری ہر ایک کی شخصیت میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایمان ایک جیسا ہے جو سب کو بخشا گیا، جس میں سب کا اعتقاد اور یقین اور بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ وہ بنیادی باتیں جو ایمان کی ہیں وہ سب کو ایک جیسی سونپی گئی ہیں۔ بہت سے ہیں جو ہمارے ساتھ اس ایمان میں شامل ہیں۔ میں اکیلا دنیا میں اہل ایمان نہیں ہوں، یا صرف اکیلا ایماندار نہیں ہوں، بہت سے ہیں جو میرے ساتھ ہم ایمان ہیں۔ There are many who share faith with us۔ تو کبھی یہ مت سوچے جی وہ تو ایماندار ہی نہیں ہے، شاید وہ آپ کے ساتھ ایک کلیسیا کا حصہ نہیں بنتے، شاید ان کی کلیسیا کا نام آپ کے جیسا نہیں ہے، ان کی عبادت کا انداز اور طریقہ آپ کے جیسا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہیں۔ بہت سے ہیں جن کا ایمان ہمارے ساتھ ملتا ہے، ہم بہت سے ہیں جن کا ایمان ایک جیسا ہے۔ اور پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے۔ لفظ یسوع عبرانی جڑ ہے یہوشوا، پرانے عہد نامے میں یشوع، یہوہ نجات دیتا ہے، یا پھر سمجھنے کے لیے یہوہ منجی، نجات دینے والا، یہوہ چھڑانے والا، بچانے والا، سیویئر، ہمیں قید سے رہائی دلوانے والا، مصیبت اور مشکل سے چھڑانے والا۔ جب فرشتہ مقدس یوسف پر ظاہر ہوا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، اس کے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اور رسولوں کی تعلیم میں یسوع مسیح کو بطور منجی، سیویئر، نجات دینے والے، چھڑانے والے، بچانے والے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ وہ سچ مچ منجی ہے، نجات دینے والا ہے۔ فرشتے نے میدان میں بھیڑوں کی رکھوالی کرتے ہوئے چرواہوں سے بھی کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی
مسیح خداوند منجی بھی ہے، مسیح بھی ہے، خداوند بھی ہے۔ سو یسوع مسیح کا جب ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے سب کے خداوند، خدا جو پرستش کے لائق ہے، یسوع نجات دینے والے، وہ میرا نجات دینے والا ہے۔ اور پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے، ممسوح ہے، انوائنٹڈ ون ہے، مسایہ ہے، خریستوس ہے، کرائسٹ ہے۔ عبرانی میں مسایہ، یونانی میں خریستوس، انگریزی میں کرائسٹ، مطلب دا انوائنٹڈ ون، جسے مسح کیا گیا ہے، جو ممسوح ہے، خدا نے جسے مسح کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یسوع مسیح کو شاگردوں نے اپنے پہلے اقرار میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ خداوند نے پوچھا تھا شاگردوں سے، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں کون ہوں؟ پھر پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو پطرس نے آگے بڑھ کے شاگردوں کی نمائندگی کی اور کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ یہ بات تو نے گوشت اور خون سے نہیں کہی، یہ بھید، یہ مکاشفہ، یہ ریولیشن تجھ پر باپ نے ظاہر کیا ہے۔ یہ بات تجھے آسمانی باپ نے سکھائی ہے اور تو نے کہی ہے، تو نے اپنے پاس سے نہیں کہی۔ خدا باپ کا دیا ہوا مکاشفہ ہے، فرشتے کی زبانی اترا ہوا پیغام ہے، نبیوں کی معرفت ملا ہوا نام ہے کہ یسوع مسیح ہے، مسح کیا ہوا ہے، ممسوح ہے، مسایہ ہے، خریستوس ہے، کرائسٹ ہے، انوائنٹڈ ون ہے۔ اور یسوع نے خود بھی کہا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے۔ یہ سایہ کے الفاظ اس نے دہرائے لوکا 4 باب میں۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ مسح کیے جاتے تھے۔ پہلا تھا نبی، اس پہ خدا کا مسح ہوتا تھا۔ یسوع جب بدن میں آیا ہے تو اس پہ مسح ایک نبی کے جیسا بھی تھا، وہ مستقبل کی باتیں کہتا تھا، وہ بھید کی باتیں کہتا تھا، وہ چھپی ہوئی باتیں کہتا تھا، وہ دلوں میں چھپے خیال جانتا تھا۔ یہ باتیں اس کی الوہیت کی بھی دلیل ہیں، تو بھی بطور نبی پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ نبیوں پر خدا ظاہر کر دیا کرتا تھا کہ باتیں کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بھید کیا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے آنے والے وقتوں کی باتیں بھی۔ یسوع مسیح نے آنے والے وقتوں کی جو باتیں بتائیں وہ پوری ہوئی اور ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوں گی۔ وہ ممسوح نبی کے طور پر اس زمین پر جیا، اور پھر ممسوح سردار کاہن ہوا کرتے تھے، کاہنوں کو مسح کیا جاتا، ان میں سے سردار کاہن کو مسح کیا جاتا۔ یسوع مسیح ہمارا ابدی، ایٹرنل، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا سردار کاہن ہے، ہمارا افضل سردار کاہن ہے، سپریم ہائی پریسٹ ہے۔ وہ بائبل بتاتی ہے وہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے ہماری شفاعت کرنے کے لیے۔ کاہن کی ذمہ داری تھی خدا کے حضور لوگوں کی طرف سے پیش ہونا، قربانیاں پیش کرنا، دعائیں پیش کرنا، مناجات پیش کرنا، شکر گزاریاں پیش کرنا۔ لوگ خود نہیں جا سکتے تھے خدا کی حضوری میں، کاہن پیش کرتا۔ ہماری رسائی خدا باپ تک اپنے آپ نہیں ہے، خداوند یسوع کے وسیلے ہے، اسی کے نام میں ہے۔ اس پہ مسح ہے سردار کاہن کا۔ اور پھر پرانے عہد نامے میں دکھتا ہے کہ مسح کیے جاتے تھے بادشاہ۔ بڑا مشہور ہے کہ سموئیل نے مسح کیا، پہلے ساؤل کو اور پھر داؤد کو۔ ہر بادشاہ کو جو بنی اسرائیل میں تھا اسے مسح کیا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح مسح شدہ ہے بطور بادشاہ۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ ممسوح فرما روا ہے۔ ہی از دا انوائنٹڈ رولر، انوائنٹڈ کنگ، مسایہ کنگ۔ اسی لیے یروشلم میں جب یسوع گدھی کے بچے پر بیٹھ کے داخل ہوتا ہے تو لوگ اسے بادشاہ کے طور پر
قبول کرتے ہیں۔ دیکھ تیرا بادشاہ گدھے پر بلکہ لادو کے بچے پر سوار چلا آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح خداوند ہے، ہمارا خدا ہے، وہ پرستش کے لائق ہے۔ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ یسوع ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہ مسیح ہے۔ وہ بطور نبی، بطور سردار کاہن، بطور بادشاہ، ممسوح کے طور پر، مسیح کے طور پر اس زمین پر جیا۔ اور مسیح یا خرسطوس لفظ خاص طور پر خدا کے بیٹے کے لیے تھا، جو الہی ذات ہے، جو خود خدا ہے، اس بیٹے کے لیے کہ جس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، جس کی سلطنت کا کبھی اختتام نہ ہوگا، اس کا نام ہے مسیح، اس کا ٹائٹل ہے مسیح۔ تو ہم یسوع کو مسیح بھی مانتے ہیں اور خداوند بھی۔ جیسس از کرائسٹ the Lord. Jesus is Christ, God. اگر ہم یسوع مسیح کو خداوند نہیں مانتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص دنیا میں اگر یسوع مسیح کو خداوند نہیں مانتا تو وہ مسیحی ایمان کا حامل نہیں ہے۔ پطرس کا دوسرا خط ہے، پہلا باب اور 14ویں آیت۔ ذرا جس کے پاس بائبل ہے وہ ضرور میرے ساتھ دیکھیے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں نا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح، ترتیب الفاظ کی ذرا ذہن میں رہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح۔ اب اس آیت میں ذرا پڑھیے، 14ویں آیت ہے پطرس کا دوسرا عام خط، پہلا باب اور آیت نمبر 14۔ کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح، بالکل اسی ترتیب سے جس میں ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں، اسی ترتیب سے الفاظ ہمارے اردو ترجمے میں، بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں درج ہیں۔ یہ بہت ریئر ہے کہ عقیدے کے الفاظ ایک ہی جگہ پر کہیں اکٹھے مل جائیں، کیونکہ مختلف آیات اور حوالہ جات سے تعلیم اکٹھی کر کے ایک جگہ عقیدہ بنایا گیا، ترتیب دیا گیا ہے، لیکن یہ 4 الفاظ ایک ہی جگہ بائبل مقدس کی اس آیت میں ملتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح، مسیح کو نجات دہندہ، خداوند، بادشاہ مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم اس ایمان سے نہ گھبرائیں۔ پطرس رسول نہیں، پہلے اپنے خط کے تیسرے باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر، مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ کوئی اعتراض کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خداوند ممکن کرے کہ ہم اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں اور خدا باپ کے حضور اسی ایمان کے ساتھ ہم پہنچائے جائیں۔ خداوند ہمیں اس ایمان پر قائم رہنے اور اس کی گواہی دینے کی توفیق بخشے، آمین۔